محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، آج ہمارا اس کتاب تسہیل المصادر میں سبق نمبر 2 فعل ماضی کا بیان ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہم نے سوالات حل کیے تھے۔ آج سبق نمبر 2 سے ہمارا بیان ہے، سبق ہے۔ تو سبق نمبر 2 فعل ماضی کا بیان، فعل ماضی کا بیان۔ ایک ہے ماضی اور ایک ہے فعل ماضی، ماضی اور ایک فعل ماضی۔ ماضی صرف ماضی زمانے کو کہتے ہیں، وقت کو، گزرے ہوئے۔ ماضی گزرے ہوئے وقت کو کہتے ہیں، یا گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں۔ اور جس لفظ سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے، جس لفظ سے، جس فعل سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے ہم اس وقت جس زمانے وقت میں موجود ہیں، اس سے پہلے کا وقت، اس سے پہلے کا زمانہ ماضی ہے، اور وہ زمانہ جس لفظ سے سمجھا جائے تو وہ فعل ماضی کہلائے گا۔ جیسے ہم نے سوالات حل کیے، سوالات حل کیے۔ تو ہم نے جس وقت میں، جس زمانے میں سوال حل کیے تھے، تو وہ وقت گزر چکا ہے، وہ وقت گزر چکا ہے۔ اب وہ وقت سمجھا جا رہا ہے ہمارے اس لفظ سے، سوالات حل کیے۔ تو یہ سوالات حل کیے، یہ فعل ماضی ہے۔ ہم نے سوالات حل کیے، یہ لفظ، یہ فعل ماضی ہے۔ اسی طرح ہم نے اصطلاحات کا سبق پڑھ لیا ہے، تو اس پڑھ لیا ہے سے بھی گزرا ہوا وقت سمجھا جا رہا ہے، تو یہ بھی فعل ماضی ہے۔ ہم نے یہ کتاب پڑھنے سے پہلے اردو پڑھا تھا، تو یہ پڑھا تھا اس لفظ سے، اس فعل سے زمانہ سمجھا جا رہا ہے، زمانہ سمجھا جا رہا ہے، تو یہ بھی فعل ماضی ہے۔
فرق یہ ہوا کہ ہم نے اصطلاحات کا سبق پڑھا ہے سے زمانہ گزرا ہوا قریب کا سمجھا جا رہا ہے، یعنی ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، اور ہم نے اردو پڑھا تھا، اس سے جو ہے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن دور کا، یعنی کافی ٹائم ہو گیا۔ ہم ناظرہ قرآن کریم پڑھتے تھے، اس پڑھتے تھے سے بھی زمانہ سمجھا جا رہا ہے گزرا ہوا، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ ایسے ہی ہم نے بچپن میں کھیل کھیلے ہوں گے، تو اس سے بھی کھیلے ہوں گے سے زمانہ سمجھا جا رہا ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ ایسے ہی کاش ہم یہ کتاب جلد پڑھ لیتے، تو پڑھ لیتے اس سے بھی گزرا ہوا زمانہ سمجھا جا رہا ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ تو خلاصہ حاصل یہ ہوا کہ فعل ماضی وہ فعل ہے، وہ لفظ ہے جس سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ گزرا ہوا زمانہ چاہے قریب کا ہو یا دور کا ہو یا اس کے علاوہ اور کسی طرح کا زمانہ ہو، گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے تو وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ تو سبق نمبر 2 فعل ماضی کا بیان۔ اب یہ زمانہ گزرا ہوا جو ہے کئی طریقے کا ہوتا ہے، کئی قسمیں قریب کا ہوتا ہے، کبھی دور کا ہوتا ہے، کبھی اور طرح کا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، میم پر پیش ہے تو ساکن، لام پر زبر، مطلق، ماضی مطلق۔ ماضی قریب، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، تا پر زیر ہے، استمراری نہ کہیں، استم غلط لفظ ہے، استمراری۔ ماضی احتمالی، تا پر زیر، احتمالی غلط ہے، احتمالی۔ ماضی تمنائی، یہ 6 قسمیں ہو گئیں فعل ماضی کی۔ ماضی مطلق، اب ماضی مطلق کسے کہتے ہیں اور ماضی قریب کسے کہتے ہیں، یہ سب کی سب ماضییں گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھیں گی، ان سبھی سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے گا، لیکن کچھ فرق ہوگا۔ تو وہ کیا ہوگا، وہ جب جس ماضی کا بیان آئے گا تو وہ فرق سامنے آ جائے گا۔ ماضی مطلق وہ ہے کی جگہ کیا کہنا ہے کہ یہ ماضی مطلق کس کی قسم ہے، وہ ہے کی جگہ ہمیشہ وہی لفظ رکھا جاتا ہے جس کی وہ قسم ہوتی ہے۔ تو یہ ماضی مطلق فعل ماضی کی قسم ہے، تو وہ ہے کی جگہ
وہ فعل ماضی ہے کہا جائے گا، کیونکہ ماضی مطلق فعل ماضی کی قسم ہے۔ تو ماضی مطلق وہ ہے یعنی وہ فعل ماضی ہے۔ اسی طریقے سے یاد کرنا ہے، ماضی مطلق وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے۔ کیا ہوا کام کسی نے کیا ہو یا خود بخود ہوا ہو، تو گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ تو فعل ماضی مطلق سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے گا، اس میں یہ نہیں پتہ لگے گا کہ گزرا ہوا زمانہ قریب کا ہے یا دور کا ہے۔ تو ماضی مطلق وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ اب یہ فعل ماضی مطلق مصدر سے بنایا جائے گا، کیونکہ مصدر کی تعریف میں آیا، تعریف کے بعد کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ ماضی تو ماضی میں یہ سبھی ماضیاں ہیں۔ تو ماضی سے مصدر سے ماضی مطلق بنانا ہے تو کوئی بھی مصدر لیں، جیسے مصدر کے بیان میں پروردن ایک مصدر آیا، پروردن تو پروردن مصدر سے ماضی مطلق اس طرح بنائیں گے کہ آخر سے نون کو گرائیں گے، پروردن، نون کو ہٹا دیں گے، گرا دیں گے، پروردن۔ تو پروردن نون ہٹانے کے بعد بچے گا پروردہ، دال زبر دا، پروردہ۔ پھر دال نون سے پہلے جو دال پر زبر ہے اس کو بھی گرا دیں گے تو رہ جائے گا پرورد۔ یہ ماضی مطلق ہو گیا۔ تو مصدر کے آخر سے نون اور نون سے پہلے دال یا تا پر زبر ہوگا تو اس کو گرا دیں گے تو ماضی مطلق بن جائے گا، جیسے پروردن سے پرورد۔ اور گفتن بھی آیا کہنا، تو گفتن میں ماضی مطلق بنانے کے لیے نون کو گرائیں گے، بچے گا گفتہ، تا پہ زبر گفتہ۔ پھر تا کے زبر کو گرا دیں گے تو رہ جائے گا گفت۔ یہ ماضی مطلق بن گیا۔ تو ماضی مطلق مصدر سے بنایا جائے گا، کوئی بھی مصدر لیں جس کے آخر میں دن یا تن ہو تو اس میں نون کو گرا دیں اور نون سے پہلے دال یا تا پر جو زبر ہو اس کو گرا دیں تو ماضی مطلق بن جائے گا۔ تو مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے کس سے پہلے؟ نون سے پہلے اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پرورد، پروردن سے پرورد۔ تو پروردن کا معنی ہے پالنا، پرورد کا معنی ہوگا اس نے پالا، پرورد اس نے پالا۔ تو پروردن میں نون کو گرایا اور نون سے پہلے دال پر جو زبر ہے اس کو گرا دیا تو یہ پرورد بچا، تو پرورد ماضی مطلق ہو گیا۔ اردو میں ماضی مطلق کیسے بنائیں گے کہ اردو کا کوئی بھی مصدر لیں تو اس کا نا ہٹا دیں،
نا، جیسے پڑھنا، لکھنا، تو پڑھنا کا نا ہٹا دیا جائے، نون الف زبر نا، لکھنا نون الف زبر نا ہٹا دیا جائے، پڑھنا، لکھنا، تو اب نون الف زبر نا ہٹانے کے بعد بچے گا پڑھ، اور لکھنا نون الف زبر نا ہٹانے کے بعد بچے گا لکھ، تو اس کے بعد میں الف بڑھا دیں تو ہو جائے گا پڑھا، لکھا، یہ ماضی مطلق بن گیا۔ تو نون الف زبر نا ہٹانے کے بعد میں واو اور الف، واو اور الف یہ حرف نہ ہو، نون الف زبر نا ہٹانے کے بعد یہ حرف نہ ہو تو الف بڑھا دیں گے، جیسے پڑھنا، لکھنا، تو اس میں نون الف زبر نا ہٹانے کے بعد نہ تو واو رہا نہ الف رہا، پڑھ میں نون الف زبر نا ہٹانے کے بعد ڑھا بچا، اور لکھنا میں کھا بچا نون الف زبر نا ہٹانے کے بعد، تو اس میں الف بڑھا دیں گے، پڑھا، لکھا۔ اور اگر نون الف زبر نا ہٹانے کے بعد واو بچے، واو جیسے دھونا، تو دھونا میں نون الف زبر نا ہٹائیں گے تو دھو بچے گا، رونا، رونا میں نون الف زبر نا ہٹائیں گے تو رو بچے گا، ایسی سونا، سونا سے نون الف زبر نا ہٹائیں گے تو سو بچے گا، تو اگر واو رہے تو یا بڑھا دیں گے، سویا، رویا، دھویا۔ اسی طرح نون الف زبر نا کے بعد الف بچے، الف، تو اس میں یا بڑھا دیں گے، جیسے کھانا، جیسے کھانا، نون الف زبر نا ہٹائیں گے تو کھا الف زبر کھا، کھا الف زبر کھا بچے گا، الف بچے گا کھا۔ اسی طریقے سے پانا، پانا، تو پانا میں نون الف زبر نا ہٹا دیں گے تو پا بچے گا، الف۔ اسی طرح لانا، لانا میں نہ ہٹا دیں گے تو نون الف زبر نا بچے، لا الف بچے گا، لام الف زبر لا۔ تو اگر الف رہتا ہے نون الف زبر نا ہٹانے کے بعد تو یا بڑھائیں گے، لایا، کھایا، پایا۔ تو حاصل یہ کہ اردو میں ماضی مطلق بنانے کے لیے نون الف زبر نا ہٹانے کے بعد دیکھیں الف اور واو کے علاوہ کوئی حرف ہے تو اس میں الف بڑھا دیں، اور اگر واو یا الف ہے تو پھر یا الف زبر یا بڑھائیں۔ جانا کے علاوہ، جانا جو ایک مصدر ہے، اس کے علاوہ یہ سب سے الگ ہے، اس کی ماضی گیا آئے گی، جانا تو وہ گیا۔ تو یہ اردو میں بنانے کا طریقہ ہوا۔ یہ ماضی مطلق کی 6 قسمیں، اور ماضی مطلق کی تعریف، ماضی مطلق بنانے کا طریقہ، مصدر کے آخر سے نون، اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ یہ طریقہ زبانی بہت پکا یاد ہونا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔